لیکن یہاں پہ غمگین صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ علامہ سعید احمد اسد صاحب، ان کی آپ کو میں بات بتاتا چلوں کہ یہ بہت بڑے مناظر اسلام تھے۔ مناظر اسلام حضرت علامہ سعید احمد اسد صاحب، یہ ان کے بارے میں سننے میں یہ آ رہا ہے، تھوڑی سی میں آپ کو ہسٹری بتاتا چلوں کہ ان کے بارے میں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جب بھی یہ کسی سے مناظرہ کرتے تھے تو ان کے مناظرے کر کر کے اتنی ان کو پریکٹس ہو چکی تھی، ان کی جو ہے وہ ان کے پاس اتنا علم تھا اور اتنی باتیں جو ان کے ذہن میں بیٹھ چکی تھی کہ اب یہ صورتحال بن چکی تھی کہ جس کے ساتھ وہ مناظرہ کرتے تھے ان کو کتابوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ جب بھی کسی کے ساتھ مناظرہ کرنے جاتے تھے تو کتابیں ساتھ نہیں لے کے جایا کرتے تھے، ایسے بغیر کتابوں پہ جو ہے وہ وہاں جا کر مناظرہ کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ سب نے کہ جو بھی مناظرہ کرنے کے لیے کوئی عالم جاتا ہے تو وہ کتابوں کی جو ہے وہ گاڑیاں بھر کے لے جاتے ہیں، پتہ نہیں کتنے کتنے کتابیں جو ہے وہ ساتھ لے جاتے ہیں، درجنوں کتابیں ساتھ لے جاتے ہیں۔ لیکن علامہ سعید احمد اسد صاحب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مناظرے کر کے، اور چاہے جتنے بھی مناظرے کر لیں، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے کہ ایک بندے کا جو ہے وہ ذہن کا ہونا، اس کو حضرت علامہ سعید احمد اسد صاحب کو اللہ نے اتنی ذہانت دی تھی کہ انہوں نے جب بھی مناظرہ کرنا ہوتا تھا، اب کی میں بات کر رہا ہوں، تو بغیر کتابوں کے جا کے ان کے ساتھ مناظرہ کرتے تھے۔ جس نے بھی سوال کرنا ہوتا تھا اس کو جواب جو ہے وہ کتاب سے دیکھ کے نہیں دیتے تھے، وہیں بیٹھے بیٹھے ان کو جو ہے وہ جواب دیا کرتے تھے مناظری کا، یہ ان کے سوالوں کا۔ یہ ان کی صورتحال تھی، اتنی ان کو اللہ نے ذہانت جو ہے وہ عطا کی تھی۔ یہ علماء اہل سنت کے بڑے علماء سے جو ہے وہ شامل ہوتے تھے۔ اور آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ بت مت جو لوگ ہیں نا، ان سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ ان کے پاس علم ہے، علمی شخصیت ہے، ان کو جب بھی کوئی سوال کیا جائے تو یہ فوراً جو ہے وہ جواب دے دیتے ہیں، تو ان سے جو ہے وہ بھاگا کرتے تھے، ڈرا کرتے تھے، ان کے سامنے جو ہے وہ نہیں مناظرے کے لیے نہیں آتے تھے۔ اور دوسرے علماء کے ساتھ بھی جب بھی یہ بحث مباحثہ کرتے تھے اور باقاعدہ ایک ترتیب بناتے تھے، یہ بھی جب بھی مناظرہ کرتے تھے تو گالم گلوچ والا مناظرہ نہیں ہوتا تھا۔ اور ایک بات بتاؤں کہ میں رات ہی ان کا مناظرہ سن رہا تھا، ایک الیاس گھمن کے ساتھ یہ گفتگو کر رہے تھے، اور یقین کریں کہ اتنی نفیس طریقے سے وہ بات کر رہے تھے ان کے ساتھ۔ اور وہ جو الیاس گھمن ہے، میں ان کے بارے میں کوئی اس طریقے سے کوئی غلط بات نہیں کرنا چاہتا، میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بات بار بار گھما پھرا کے جو ہے وہ دوسری سائڈ لے کر جا رہے تھے، لیکن حضرت علامہ سعید احمد اسد صاحب بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ جو درد میں لے کے آپ کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، اور جس طریقے سے میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں آپ اس طریقے سے مناظرہ کریں۔ باقی جو علماء ہیں جس طریقے سے کرتے ہیں، مثال کے طور پہ لڑائی جھگڑا یا اس طریقے سے وہ عبارتیں پڑھ کے نہیں بتاتے، وہ ایسا مناظرہ میں نہیں کرنا چاہ رہا۔ اور اتنے ٹھنڈے مزاج کے ساتھ، کوئی گالم گلوچ نہیں، کوئی ایسی جو ہے افراتفری نہیں، اور وہ سوال کر رہے تھے الیاس گھمن صاحب، اور آگے سے یہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے اور احسن انداز کے ساتھ جواب دے رہے تھے، اور یہ ہوتا ہے مناظرہ۔ اور آپ ادھر دیکھیں جس طریقے سے فضل احمد چشتی صاحب مناظرہ کرتے ہیں اور جس طرح گالیاں دے کے کرتے ہیں، لوگوں کو اپنے مخالف کو گالیاں دیتے ہیں، ایسا مناظرہ وہ نہیں کرتے تھے۔ اور وہ بار بار یہی کہتے تھے جب بھی ان کے علم میں بات ہو، جو ان کو بات جو ہے وہ کرنا چاہتے تھے وہ دھڑلے کے ساتھ کرتے تھے، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ جس میں ہم مطلب غلط ہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہے ہم جس میں غلط ہیں، تو میں اس مسئلے کے اوپر رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں کئی مسائل سے رجوع کر بھی چکا ہوں اگر ہم میں کوئی ایسی غلطی ہے تو۔ اور اگر ہم میں سے کوئی اس طریقے سے وہ مسئلہ غلط نہیں ہے تو پھر اس میں رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آگے والا بھی اگر اس میں مسئلہ کوئی غلط ہے تو وہ بھی لازمی جو ہے وہ رجوع کرے۔ بہرحال کیونکہ آج کے دور میں جو بھی مناظرہ کرتے ہیں، چاہے وہ جس بات پہ غلط بھی ہوں تو وہ ڈٹ جاتے ہیں، اپنی غلطی تسلیم ہی نہیں کرتے۔ لیکن یہ مناظر اسلام ایسے تھے کہ اپنی غلطی تسلیم کر کے اس مسائل کی طرف جو ہے وہ رجوع کر لیتے تھے۔ یہ ان کی ایک خصوصیت تھی، اور علم کے جو ہے وہ خزانہ تھے۔ بہرحال اس دنیا سے چل بسے ہیں، اور ایک دعوت اسلامی کے بھائی ہیں، وہ بھی ایک دو دن پہلے جو ہے وہ کچھ دن پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیو بھی گردش کر رہی ہے، وہ بھی دیکھنے کو دل کرتا ہے ان کا۔ دیکھیں جس طریقے سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، وینٹیلیٹر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ
ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو دعوت اسلامی کے اوپر جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں دعوت اسلامی کو. ان کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ سوشل میڈیا پہ جائیں، ان کی ویڈیو دیکھیں کہ دعوت اسلامی جو ہے لوگوں کو کتنا دین سکھا رہی ہے، اور دعوت اسلامی کے تھرو لوگ جب وہ کتنا دین کی طرف آ رہے ہیں اور کس طریقے سے ان کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے. وینٹیلیٹر کے اوپر بیٹھ کر وہ نماز نہیں چھوڑ رہے، نماز پڑھ رہے ہیں، وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے مطلب اور سانس کی ان کو پرابلم ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ نماز پڑھ رہے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ اور رفع مقام عطا فرمائے. بات اور بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے حوالے سے کچھ یہ باتیں گردش کرنے لگے ہیں، لوگوں نے کچھ پروپیگنڈا تیار کرنے لگے ہیں، تو پتہ چلا کہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب جو ہے وہ اسی سعید احمد اسد صاحب کے جنازے میں جو ہے وہ تشریف لے جا چکے تھے. اور جس طریقے سے ان کے جنازے کے اندر، سعید احمد اسد صاحب کے جنازے کے اندر لبیک کی صدائیں گونج رہی تھی، یقین کریں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طریقے سے لبیک کے ساتھ محبت کرتے تھے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے. اور جو لبیک کے ساتھ برا کر کے جاتے ہیں ان کے جنازے بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اٹھائے جاتے ہیں. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور اچھے اچھے کام کرنے کی جو ہے وہ توفیق دے. کسی کو آپس میں لڑانے کی بجائے آپس میں ان کو صلح اور ان کو آپس میں اتفاق و محبت ان کے درمیان پیدا کرنے کی ہم سب کو توفیق دے.